اشیاء جتنا ہم کو پتہ ہے حدیثوں میں، جیسے سامنے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، اور کہاں تک دیکھتے تھے؟ صحابی کہاں تک دیکھتا تھا، پھر آقا کہاں تک دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی نے آقا جی کو کہا خدا کا عرش بھی دیکھتا ہوں، جنتیوں کو دیکھتا ہوں ان کی خوشیاں، جہنمیوں کو دیکھتا ہوں ان کا رونا، تو پھر آپ کہاں تک دیکھتے ہوں گے؟ ایک پتھر 70 سال سے لڑک رہا تھا، 70 سال کے بعد کتنا مسافہ ہوگا جہنم کا، 70 سال کے بعد لڑکتا لڑکتا جب جہنم کی تہہ میں گرا دھماکہ ہوا، تو صحابی کہاں تک سنتا تھا؟ آپ کو ایسی باتیں نہیں بتاتی، پتہ چل جائے تو پھر بتاتے تھے۔ تو صحابی نے کہا میں نے دھماکہ سنا ہے، کہا یہ دھماکہ اس پتھر کا ہے جو 70 سال سے لڑک رہا تھا، آج جہنم کی تہہ میں گرا ہے۔ کہاں تک آپ سنتے تھے؟ تو نبی کریم کا معاملہ جو اصل خاموشی کا ہے، کہاں دیکھتے ہیں، کہاں تک دیکھتے ہیں، کہاں تک سنتے ہیں۔ ہاں جی، تھوڑی اکھیاں دا کمال بڑا۔ وہ صحابی کہتا تھا میں وہاں عرش خدا دیکھتا ہوں، میں جہنمیوں کو دیکھتا ہوں، ان کی آہیں دیکھتا ہوں، جنتیوں کی خوشی دیکھتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک شاگرد تھا، صحابی تھا، تو آقا کہاں تک دیکھتے ہیں؟ یا اللہ ہی جانے، صحیح ہے نہیں؟ ہاں، اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے، لیکن یہ چیزیں سمجھ میں سب کے نہیں آتی، بڑے بڑے عالموں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو غلطی اس قسم کی ہے کہ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے نہیں، کہ ضد تھی نبی کریم سے۔ تو میں کسی علماء کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بڑی بڑی کتابیں لکھی، اپنے کو غوث کتب لکھا، سب کچھ لکھا شاگردوں نے ان کے۔ تو آقا جی کی ایک حدیث کو بیان کیا تو اس کی تشریح اس کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس حدیث کی تشریح میں کیسے کروں، اس میں جان بوجھ کے نہیں، ناسمجھی سے یا غفلت سے غلطی کر گیا۔ اتنا بڑا عالم کہ لاکھوں اس کے شاگرد، لاکھوں اس کے شاگرد۔ تو کوئی تو طریقت میں تھے تو ان کے دل میں تھا کہ اتنا بڑا عالم ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ نبی کریم کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا۔ ایسی بات لکھنی چاہیے، اتنی بڑی غلطی اس نے کی۔ حالانکہ آپ کا صحابی کہاں تک دیکھتا تھا، آپ جیسے پیچھے دیکھتے تھے ایسے آگے دیکھتے تھے۔ ہاں جی، اس لیے یہ حدیثیں بھول گیا، وہ اس کے ذہن میں نہیں رہا، تو ایک دم لکھ دیا کتاب میں اپنی میں کہ نبی کریم کو دیوار کے پیچھے کے پڑھاتا نہیں تھا۔ تو وہ حدیث اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور اتنی بڑی غلطی کر گیا، لیکن اس کی نیت میں ایسا تھا کہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس بے سمجھی سے لکھا، ضد سے نہیں لکھا۔ تو کہتے ہیں اس کسی شخص کے دل میں تھا، طریقت میں تھا، اس نے اتنی بڑی غلطی کی۔ نبی کریم تو کہاں تک صحابہ دیکھتے تھے، تو وہ کہاں تک دیکھیں جب اللہ کشف کرتا ہے۔ اور آقا جی کہ ساری دنیا میرے سامنے ایسے ہے کہ قیامت تک سب کچھ دیکھتا ہوں۔ یہ کیسے اس نے یہ سب حدیثیں بھول گیا، اور اس حدیث کو اس حدیث سے جوڑ کر اس نے اس کی تشریح نہیں کی۔ اس حدیث سے جوڑتا پھر اس کا ترجمہ کو بدلنا پڑتا، جیسے اس نے لکھا تھا ایسے نہیں لکھنا تھا۔ تو آقا جی کی میٹھی زبان، تو کہتے قسمت کے اچھی ہوتی ہیں باتوں کی۔ تو اس نے دل میں رکھا میں آقا جی سے پوچھوں نہ پوچھوں، سوچ رہا تھا۔ جب سامنا ہوا تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، کیونکہ وہ حدیث ایسی ہے کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ کافروں نے آپ کو بلایا اس مسجد میں، یعنی کسی طریقے سے، تو آپ جا کے مسجد میں بیٹھے، تو پیچھے سے انہوں نے یہ جیسے سازش کی ہوئی تھی، جب اس جگہ بیٹھیں گے پیچھے سے ہم چکی کا پارٹ دھکیلیں گے، آقا پہ گرے گا تو آقا استغفر اللہ
وفات پا جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ اسکیم یا جو بنائی تھی، تو آقا کو اس جگہ میں بٹھایا اور وہ کہ ابھی ہم بیٹھ جائیں تو ہم پیچھے سے چکی کا پارٹ دھکیلیں گے تو آقا جی پر گرے گا تو وہ فوت ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو آقا جی وہاں جا کے بیٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھے، ادھر سے ہٹ گئے۔ اس میں یہ بات کہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل آیا میرے پاس، سب کو تو نہیں دکھتے تھے، آقا کو دکھتے تھے خود۔ خیر میں زیادہ میں آگے نہ چلا جاؤں، تو آقا کو دکھتے تھے۔ تو آقا جی نے صحابہ کو بتایا میں یہاں بیٹھا، جبریل آیا، اس سے مجھ کہا یہاں نہ بیٹھیں، یا آپ کو تکلیف دیں گے، اس دیوار کے پیچھے وہ چھپے ہوئے ہیں اور چکی کا پارٹ گرانا چاہتے ہیں۔ تو آقا جی نے کہا جبریل آیا، اس نے مجھ کو خبر دی اور میں اس جگہ سے ہٹ گیا۔ یہ حدیث شریف صحیح ہے۔ اب اس کو سمجھنے میں خدا عقل دینا۔ دوسری بھی تو حدیثیں کہاں تک دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں کا کمال ہے جی، اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ جنہوں نے واقعات ایسے الٹے سیدھے کیے وہ سارے دہراؤں گا تو صبح ہو جائے گی، تو وہ سارے دہرا نہیں سکتا ہوں۔ جب وہ سامنے آئے تو آقا جی نے ان کو بتایا، جیسے آپ کے چچا عباس تھے، جب قید کیے گئے ہیں جی، تو ان کو چھوڑا گیا کچھ لے کر، جس کو جزیہ جو کچھ کہتے ہیں، تو آپ کے چچا کا تم بھی کچھ دو، تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ تو آقا جی نے کہا فلانی رات کو فلانے وقت تم اور تمہاری قریب کی عورت ایک تھی، دونوں نے مل کے اتنے وزن کا سونا وہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے، بتاؤ فلانے وقت فلانی رات یہ کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ کہتے دیوار کے پیچھے پتہ نہیں تھا، تو کہاں کا کہاں پتہ تھا لوگوں کا؟ بتاؤ آپ اس میں کیا سوچیں گے؟ اس نے حدیثوں کو ملایا نہیں نا، حدیثوں کو ملاتا تو یہ بات نہ لکھتا اتنی غلط کہ آقا کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا۔ یہ جو اتنے پتے پہلے بتائیں وہ کہاں سے بتائیں؟ وہ تو دیوار سے بھی بڑے دور کے ہیں، وہ تو کوئی شخص دنیا میں نہیں بتا سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کسی کو پریشانی تھی، لوگ اس کو سمجھتے تھے یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ تو اتنی مخفی بات اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ تو آقا جی نے ایک دفعہ، جو آپ پہ خدا کی خاص عنایت ہے کہ اللہ کا فضل عظیم ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ پر ہے، یہ قرآن میں آیت ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا عظیم فضل ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ پر ہے۔ وَإِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اللہ کا کوئی بے انتہا کبیر فضل ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں، پھر ان کے معجزے بتاتے ہیں۔ تو آقا جی ایک اتفاق سے جیسے خوشی میں تھے یا موڈ میں تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، کہا سلونی ما شئتم ما دمت فی مقامی ھذا، جو تمہارے جی میں آئے، کسی قسم کی بات کوئی بھی ہو میں تم کو بتا سکتا ہوں، پوچھ لو۔ دنیا میں نہ کسی نے کہا ہے نہ کہہ سکے گا۔ تو ایک شخص اب پریشان رہتا تھا کہ لوگ اس کو کہتے تھے یہ پتہ نہیں ہے باپ کا ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ تو مہربانی فرمائے بتائیں میرا باپ کون ہے؟ آپ نے کہا تیرا باپ فلانا ہے۔ آپ کو کافر بھی سچے سمجھتے تھے تو اس کو ساری عمر کے لیے راحت مل گئی لوگوں کے تانے سے، کہ یہ تانے ایسے انسان کو موت سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، موت کم میں ایسا تانا تو باپ کا ہے یا نہیں ہے، اللہ معافی دے۔ جب گھر گیا تو اس کی ماں کو غصہ آیا ہوا تھا، کہا تم کو ایسی بات پوچھنی چاہیے تھی آقا جی سے، خدا نخواستہ انسان یعنی خطا کار بھی ہوتا ہے، اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے تھے نا اس کا باپ ہے یا نہیں ہے، تو لوگوں کی باتوں پر تو یقین نہیں ہوتا، وہ تو ایسے ہوتے ہیں شک والی بات، لیکن آقا جو کہہ دیں تو شک ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے ایسے خوف سے کہا کہ اشارتاً کہا، خوف سے کہا اگر خدا نہ خواستہ میں ایسی ہوتی، اور آقا جی تو سچ ہی بولتے ہیں، تو
تو ساری عمر کے لیے تو نے مجھے رسوا کر دیا تھا، لیکن میں ایسی تھی نہیں، تو آقا جی کی زبان سے نکلا تمہارا باپ وہ ہے، میری جان چھوٹ گئی، لیکن تم کو ایسی بات نہیں پوچھنی چاہیے۔ سمجھ گئے کہ ماں کی حکمت سمجھ گئے آپ، کہ تم نہ پوچھتے، خدا نہ خواستہ ایسے پردہ ہی رہتا، لیکن آقا تو سچی بولیں گے اگر ایسا ہوگا، لیکن شکر ہے میں ایسی نہیں تھی، میں بچ گئی، ایسے سوال نہیں کرتے۔ اب بتاؤ اتنی دور کی بات جو یہ نسلوں کے اندر چلتی ہے، اس کا آقا کو پتہ تھا تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ تھا؟ اپنے چچا کا سونا چھپایا تھا تم نے، تمہاری قریبی نے وہاں، تو کہتے کچھ نہیں ہو، چپ ہو گیا، وہ پتہ تھا کہ کتنے مسافے میلوں پہ جا کے چھپی ہوئی چیز کا بتا دیا۔ وہ آدمی سامنے بیٹھا ہوا تھا تلوار رکھ کے، اور اپنے جیسے خاندان والوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، انہوں نے گمراہ کیا ہے، دنیا کو اچھے نہیں ہیں۔ آقا کو تسلی دیتا تھا کہ آقا سمجھے میرا خیر خواہ ہے۔ وہ آیا تھا تلوار لے کے، موقع بنے گا تو میں آقا جی کو استغفر اللہ قتل کروں گا، لیکن ظاہر دوستی کا رنگ لگایا ہوا تھا اس نے۔ تو آقا جی نے اس کو کہا یہ تلوار پہ کیوں نہ لے آیا تم، موقع محبت کے تقاضے، کہا تلواروں کا ستیہ ناس ہو، یہ کبھی آپ کے سامنے چلی ہیں؟ کیسی الٹی پلٹی اور چکر بازی کی باتیں کرنے لگ گیا، یہ تو چلتی نہیں آپ کے سامنے۔ تو آپ نے کہا تم فلانے کے ساتھ فلانے وقت مخفی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سردار تھا وہ تلوار والا، اور سرداروں نے اس کو بھیجا تھا، تو کسی سردار کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اپنی پریشانی کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم کو اسلام میں لانا چاہتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہم اسی میں ہمیشہ چلتے آئے ہیں اور یہ حق ہے، اور یہ ہم لوگوں کو اب اس طرف لے جاتے ہیں کہ بس اللہ یہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم کیا کریں، ہم کو بہت پریشانی ہے۔ تو اس سردار نے دوسرے سردار کو کہا میں تم کو اس مصیبت سے یا اس غم سے، اس پریشانی سے چھڑا سکتا ہوں، لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں، اگر وہ نہ ہوتی میں تم کو محمد مصطفیٰ سے راحت دیتا، چھڑا دیتا، یعنی قتل کر دیتا۔ تو اس نے کہا کیا تمہاری پریشانیاں ہیں؟ کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کون سنبھالے گا؟ دوسرا میں مقروض ہوں، لوگوں کا قرضہ دینا ہے، وہ کیسے ادا کروں؟ اگر یہ قرضہ نہ ہوتا، یہ بچوں کی مجھے پریشانی نہ ہوتی، تو میں آج محمد مصطفیٰ کو استغفر اللہ قتل کر دیتا، تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ اس نے کہا تم ایسا اگر کر سکتے ہو، یہ تمہاری بچے میں اپنی اولاد کی طرح دیکھوں گا، تمہارا قرضہ سب میں ادا کروں گا، ایسے کر سکتے ہو تو پھر میں اس کام کا ارادہ کرتا ہوں اور میں جاتا ہوں۔ اب بتاؤ اس وقت میں کیسی باتیں کی اور کہاں کہاں کی، سب آقا دیکھ رہے تھے اور سب پتہ تھا۔ ہاں جی، جب اس نے کہا تلواروں کا ناس ہو یا آپ کے سامنے کبھی چلی ہیں، آپ نے کہا تم فلانے سردار کے ساتھ کیا طے کر کے آئے ہو؟ تم نے اسے کیا باتیں کی تھیں؟ یہ باتیں نہیں کی تھیں کہ میری اولاد ہے اور میں مجبور ہوں، مقروض ہوں، ورنہ میں راحت دیتا۔ تو اس نے سب ذمہ داری اولاد کی تمہارے قرضے کی اٹھائی، اور تم اور سے نیت لے کے آئے ہو قتل کی۔ حیران ہو گیا، کیا کیا اور بھی حدیثیں ہیں جی، میں آپ کیا 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 سناؤں آپ کو۔ تو یہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے پتہ نہیں تھا، نسلوں تک کا پتہ تھا۔ ہاں جی، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا۔ تو یہ کتنی غلط بات اس نے لکھی اپنی حدیث میں، اپنی کتاب میں، اتنی شہرت کے باوجود۔ اب شہرت کے باوجود کتاب لکھی، لیکن جو پیچھے اس کے، یعنی جیسے تم میرے پیچھے پھوسڑے بنے ہوئے ہو، تو اس کے پھوسڑے بھی اس کو چھوڑیں گے، کہیں گے نہیں جی بس حضرت جی نے کیا، حضرت جی نے کیا۔ تو حضرت جی کی ساری باتیں نہیں مانی، میں ہوں حضرت، کوئی حضرت جی ہو، لیکن آقا کی بات اندھا ہو کے مانے۔ ہاں، تو بہرحال آقا جی کی تھوڑی گفتگو رہ گئی جو میرے دل کو کبھی ایسا لگتی ہے، کاٹتی ہے، خوشی دیتی ہے، میں کہتا ہوں ناچوں ہو۔ وہ گفتگو پتہ ہے آپ کی کیا ہے؟ تو جو طریقت والا تھا اس کے دل میں یہ تھا
جب سامنا ہوا جو اتنا بڑا قصہ چلا اس عالم کا، دیوار کے پیچھے پتہ نہیں تھا، اور آقا کے علم میں کہاں تک نسلوں میں کون ہے، کس زمانے میں کون عورتیں تھیں، کیا باتیں کرتی تھیں، ان کے قصے سنائے صحابہ کو آقا جی نے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو اس نے آقا جی سے سوال کیا، سوال نہیں کیا، دل میں رکھا پوچھوں نہ پوچھوں، سوچ ہی رہا تھا۔ آقا جی نے خود کہا، یہ بات بڑی سننے کی ہے، اور دل میں اس کو رکھیں، اس بات کو سوچیں، اور آقا جی کو سوچیں، آپ کا دل بھی خوش ہوگا۔ اور آقا نے کہا مجھے خدا نے بیان میں کمال عطا فرمایا، تو آقا جی کا جو بیان کمال ہے وہ بھی آپ کو حیران کر دے گا۔ جب اس نے سوچا کہ یہ کہتے ہیں دیوار تھی، پتہ نہیں تھا، جبریل نے بتایا، تو آقا جی نے اس کی طرف دیکھا جیسے خوش طبیعت سے، اور کہا وہاں دیوار تو تھی ہی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسا جملہ ہے، کہا وہاں تو دیوار تھی ہی نہیں، کہ ہمارے سامنے دیواریں ہوتی ہیں۔ ایسا جملہ ہے، واللہ میں اتنا حیران ہوتا ہوں۔ دیکھو کیسا جواب آقا دیا، کہا یہ لکھتے ہیں کرتے وہاں دیوار تھی، آقا کو پتہ وہاں تو دیوار تھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بول رسیلے بولے۔ اس سے وہ کسی وہابی کا قصہ یاد آ گیا، اس کی سناؤں، نکل گیا وہابی کی بات۔ وہ ہم کو کچھ کہہ لیں، چلو جتنا کہا ہے اس سے زیادہ نہ کہیں، چلو۔ تو اس شخص کی جو سے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ کچھ تو ہوگی محبت، ماشاءاللہ۔ تو آقا جی نے دیکھا اس نے داڑھی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کو کچھ ٹھیک کرے، تو ایسے ہی نہیں کہا داڑھی ٹھیک کرو، کہا تم تو ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو اور جو بڑی بڑی داڑھی والے وہابی ہیں، لیکن آپ نے ایسے نہیں کہا، کیونکہ آپ فتنے کی بات، طنز کی بات نہیں پسند فرماتے، کیونکہ آپ کی اخلاق ایسے عالی ہیں جی، کہ تم تو ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو، سمجھ گئے نا۔ تو جلدی سے اٹھا، اس نے کینچی دیکھی، اپنی داڑھی کو برابر کر لیا۔ تو بول رسیلے بولے، اور آپ کو کیا ان کی سناؤں، ہاں جی، ان کی دنیا میں ایسے کمالات ہیں، کسی معجزے کو سوچنا شروع کر دے یا کسی بات کو، نہ دنیا میں ہوا ہے نہ ہوگا، جیسے مکہ مکرمہ میں اونٹ ذبح کرنے لگے، اے اللہ، ہر اونٹ اپنی گردن خود رکھ دیتا تھا سامنے۔ اف اف، کیا کیا کہوں تمہیں، اگر یہی آدمی سوچ لے تو کافر سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن ضد اور دل پہ خدا کی قہر کی مور ہے، ہر اونٹ اپنی گردن خود رکھتے تھا اور آپ سب کرتے، کیا کیا کہوں تمہیں۔